السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے مختصر حالات پیش خدمت ہیں۔ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ان کا راویوں کو ثقہ قرار دینا یا ضعیف کہنا ایک معتبر تھینٹک حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر ہم نے ایک مستقل لیکچر بھی دیا تھا جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ آج کی مجلس میں امام ابن معقولہ رحمہ اللہ کے مختصر حالات پیش خدمت ہیں۔ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو نصر علی بن ہبۃ اللہ بن علی بن جعفر بن علی بن محمد بن امیر دلف بن امیر جواد عجلی جرباز قانی ہے۔ آپ اصلاً اصبہانی تھے۔ اصبہان سے آپ کا تعلق تھا۔ اصبہان کے قریب ایک بستی تھی جرباز قان کے نام سے، آپ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ 422 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں آپ نے بغداد ہجرت کی اور ساری عمر پھر بغداد ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابن معقولہ وہ ہیں جن کو خطیب ثانی کا لقب دیا گیا تھا۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے متعلق طاف الدنیا وقامہ بغداد، یعنی آپ نے دنیا کا چکر لگایا۔ سبحان اللہ، مطلب بہت زیادہ ممالک میں خطوں میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور مستقل آپ بغداد میں رہے۔ یہ حوالہ سیر اعلام نبالہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 575 میں ہے۔ آپ کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں، لیکن مشہور چند ایک یہ ہیں: امام قاضی ابو طیب طبری، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، تاریخ بغداد والے، اسی طرح محمد بن غیلان، عبید اللہ بن عمر بن شاہین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب آپ پڑھاتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، تو آپ کی مجلس میں بڑے بڑے کبار محدثین، بلکہ بعض دفعہ آپ کے اساتذہ بھی کبار اساتذہ، وہ بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ سیر اعلام نبالہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 575 میں یہ بات موجود ہے۔ شیروہ دیلمی فرماتے ہیں: حضر مجلسہ الکبار من شیوخنا وسمعوا منہ۔ سبحان اللہ، کہ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ کی مجلس میں ہمارے کبار شیوخ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے سنا۔ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے چند ایک یہ ہیں: امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے، یعنی امام ابن معقولہ نے امام خطیب بغدادی سے پڑھا، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام ابن معقولہ سے استفادہ کیا۔ اسی طرح محمد بن عبد الواحد دقاق، شجاع ابن فارس زحلی وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن معقولہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے ائمہ محدثین نے بڑے زبردست اقوال میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ ماہر نحوی تھے، خطیب ثانی تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اور جرح و تعدیل کے امام تھے۔ ابو طاہر سلفی اور شجاع زحلی رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ بڑے ذہین تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے سکہ حافظ تھے،
علم حدیث میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ قول تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1204 میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جرح و تعدیل میں آپ کی مشہور کتاب الاکمال ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح الاکمال جو بھی شخص پڑھے گا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ امام ابن مقولہ رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ اسی طرح اور بھی آپ نے کہ یہ کتابیں لکھی۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے امام ابن مقولہ رحمہ اللہ کی کتب سے جو جرح و تعدیل کے اقوال تھے وہ ہم نے الحمدللہ الگ ان کو ترتیب دیا ہے، تاکہ امام ابن مقولہ رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اقوال وہ جلد ایک محقق چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ملے کہ انہوں نے جرح و تعدیل کے لحاظ سے روایت پر کیا بحثیں کی ہیں، وہ ہم نے الحمدللہ الگ کتابی شکل میں ان کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شائع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا پریشان کن ہے۔ ایک دفعہ آپ کرمان کی طرف جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے ترک نوجوان غلام تھے، انہوں نے راستہ میں آپ کو قتل کر دیا، انا للہ، اور مال وغیرہ لے کر فرار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جرجان، خوزستان یا اہواز میں ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں پیش آیا، اور آپ یہ واقعہ 475 یا 487 میں پیش آیا، تو آپ کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 475 کہا ہے، بعض نے 487 ہجری کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محدث کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جو جرح و تعدیل کے بہت بڑی امام اور محدث تھے۔ ہمیں اس امام کی کتب جرح و تعدیل خصوصاً الاکمال اور دیگر کتب سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔